یعنی اہل ایمان کے پاس آئے، حضور کے غلاموں کے پاس آئے۔ میں نے کہا حضور کے آنے کا جس کے دل میں احساس ہے تو وہ حضور کی آمد کا جشن بھی مناتا ہے اور میلاد کی محفلیں بھی سجاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور جس کے پاس آئے ہیں خوشی تو وہی کرے گا نا، استقبال کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ اس لیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کی آمد کے جشن کرتے ہیں، آقا کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ سرکار آئے ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے پاس کوئی آتا ہے خوشیاں وہی مناتا ہے، آمد کے استقبال وہی کرتا ہے۔ سنیے تمہیں مبارک ہو، حضور کی آمد پر جھنڈیاں بھی لگاتے ہو، چراغاں بھی کرتے ہو، استقبال بھی کرتے ہو اور حضور کی آمد کے میلاد منا کر جشن بھی کرتے ہو، اس لیے کہ تمہیں اس بات کا احساس ہے لقد جاءکم کہ اللہ کے عظیم رسول تمہارے پاس آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک تمہارے پاس آئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں کہ حضور کا میلاد منائے اور ہر کسی کے بس میں نہیں کہ سرکار کی آمد کا جشن کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ، فرما بشر المؤمنین، اے محبوب اہل ایمان کو خوشخبری۔ اس کو اہل ایمان کو خوشخبری دو۔ کیا مولا خوشخبری کیا دے؟ فرما بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ آپ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل بن کر آئے، بہت بڑا فضل بن کر آئے۔ نبی پاک اللہ کا فضل کبیر بھی بن کر آئے، فضل عظیم بھی بن کر آئے۔ اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور بڑی رحمت بھی، حضور بڑا فضل بھی۔ اللہ پاک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب اہل ایمان سے کہہ دو اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ یہ دونوں چیزیں جب ایک ذات میں جمع ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، پھر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، قرآن میں اللہ نے فضل کبیر نبی پاک کو فرمایا، اللہ نے بہت بڑی رحمت نبی پاک کو فرمایا، پھر فرمایا جب رحمت آئے اور اس کا فضل آئے، اے مومنو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ سبحان قرآن اللہ۔ پاک کی تفسیر کے ہیں 4 درجے۔ کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے قرآن پاک کی تفسیر کے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے کی جائے۔ دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث النبوی، قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے کی جائے۔ تیسرا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے۔ چوتھا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین و تبع التابعین، تابعین اور تبع تابعین جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی وہ تابعین ہے، جنہوں نے تابعین سے ملاقات کی وہ تبع تابعین ہے۔ ان 3 زمانوں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرما بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، فرما اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ خیر القرون کے زمانے ہیں، ان میں شر کم ہوگا، خیر اور بھلائی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی خیر القرون کے زمانے۔ اب قرآن کی تفسیر کے 4 درجے۔ پہلا درجہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرو، یہ سب سے اونچا اور بڑا درجہ ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے کرو، قرآن کی تفسیر صحابہ کے فرامین سے کرو، قرآن کی تفسیر تابعین کے فرامین سے کرو۔ میں تیسرے 3 درجے چھوڑ رہا ہوں، پہلے درجے کو لے رہا ہوں، نہ دوسرے درجے سے، نہ تیسرے درجے سے، نہ چوتھے درجے سے۔ ان 3 درجوں سے میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں۔ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حضور ہے رحمت للعالمین، اور مقام پر فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کائنات میں دیکھ لے، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ سے سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات
میں دیکھ لے حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں. میں نے کہا بڑی رحمت بھی حضور, بڑا فضل بھی حضور. حضور کی رحمت تو اتنا وسیع ہے کہ شیطان بھی رحمت مصطفیٰ سے محروم نہ گیا. اگر شیطان کو مکے مارے جاتے تھے تو مصطفیٰ کی رحمت کی برکت سے رب نے اس کو فرشتے کو روک دیا کہ آج کے بعد مکے مارنا چھوڑ دے. میرے محبوب کی رحمت دنیا میں ہر کسی کے لیے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کے لیے ہے, آخرت میں اگرچہ اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن دنیا میں ہر کسی کے لیے. میں نے کہا رحمت اتنی بڑی, فضل اتنا بڑا. پھر اللہ فرماتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا فضل آئے, اس کی رحمت آئے, یہ دونوں جب ایک ذات میں اکٹھی ہو جائے, اس میں ایک ذات میں اکٹھی ہو جائے. اب ذرا توجہ کرنا, کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاں جی قرآن پاک اللہ کا فضل بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے. میں نے کہا قرآن اللہ کا فضل بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, مگر ایمان سے بتانا نبی پاک قرآن کے صدقے آئے یا قرآن نبی پاک کے صدقے آیا ہے؟ سبحان اللہ. بولو ذرا محبت کے ساتھ, نہ بولو قرآن نبی پاک کے صدقے آیا یا نبی پاک قرآن کے صدقے آئے؟ میں نے کہا جواب یہی ہوگا, نبی پاک قرآن کے صدقے نہیں آئے. قرآن بھی, رمضان بھی, سارا اسلام بھی نبی کے صدقے آیا ہے. میں نے کہا قرآن بے شک فضل بھی ہے, رحمت بھی ہے, مگر قرآن تو خدا کی ایک صفت کا مظہر ہے, وہ صفت کلام ہے, اور مصطفیٰ خدا کی ساری صفات کا مظہر ہے, خدا کی ذات کا بھی مظہر ہے. میں نے کہا حضور قرآن سے بھی بڑی رحمت ہوئے, حضور جو ہے وہ قرآن سے بھی بڑا فضل ہوئے. تو جب رحمت اور فضل اکٹھے ہو جائیں, رب فرماتا ہے فبذلک فلیفرحوا, چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آ رہا ہے سمجھ. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں ثابت ہے یہ خوشی کرنا؟ میں نے کہا دیکھو نبی پاک کی میلاد, کہتے ہیں خوشی دل میں ہونی چاہیے. اچھا ایمان سے بتانا, ایک بندہ دل میں خوشی کرتا رہے, دل کے اندر کسی کو پتہ نہ چلے, تو اس کو میں تو کہتا ہوں خوشی نہیں کہیں گے, خوشی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ روٹی مانگنا چاہتا ہے مگر دل میں کہے مجھے کوئی روٹی دے دے, مجھے کوئی روٹی دے دے, زبان سے نہ بولے, روٹی مل جائے گی؟ بولے ذرا. دل میں کہتا رہے کہ اللہ مجھے کوئی بندہ پانی پلا دے, پانی پلا دے, پانی مل جائے گا؟ نہیں. روٹی مانگنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے, پانی مانگنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے. اللہ نے کسی تک اپنی بات پہنچانے کے لیے زبان دی ہے. دیکھیے زبان جو ہے وہ دل کے خوابوں کو ظاہر کرتی ہے, دل کی باتوں کو ظاہر کرتی ہے. میں نے کہا زبان اللہ نے جو عطا فرمائی ہے یہ دل کی باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. پھر میں نے کہا خوشی دل کی کافی نہیں, دل کے ساتھ زبان میں ملے گی تو خوشی مکمل ہوگی. سبحان اللہ. دل کے ساتھ زبان ملے گی تو خوشی مکمل ہوگی. پھر ہم سنی کیا کرتے ہیں, ارے دل میں بھی خوش ہوتے ہیں, زبان سے بھی مصطفیٰ کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. زبان سے بھی مصطفیٰ کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں. آپ دیکھیں حضور مکہ سے آئے مدینہ شریف, صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آ رہے تھے, آپ کے آنے سے کئی دن پہلے آپ پہنچے تھے 12 ربیع الاول کو مدینہ. کئی دن پہلے صحابہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے, ٹیلوں پر چڑھ جاتے, کھجوروں پر چڑھ جاتے اور دیکھتے رہتے کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے کب آ رہا ہے, کب آ رہا ہے. یہ انتظار کر رہے تھے. روزانہ کھجوروں پر چڑھتے, ٹیلوں پر چڑھتے, درختوں پر, مکانوں کی چھتوں پر. پھر شام تک دیکھتے رہتے, جب حضور نظر نہ آتے پھر اتر کر گھر چلے جاتے. دوسرے دن پھر یہی کام, تیسرے دن پھر یہی کام. میں نے کہا استقبال کا کس قدر بےتابی کے ساتھ انتظار تھا, حضور کی آمد کے استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھے. میں نے کہا جس دن حضور پہنچے, جس دن حضور پہنچے مدینہ طیبہ, تو حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی, بچے, غلام, لڑکے, چھوٹی بچیاں, مرد, فرمایا کہ گلیوں میں پھیل گئے, چھتوں پر چڑھ گئے. اور حضور جب تشریف لائے مدینہ طیبہ کے اندر, مسلم کی حدیث کی الفاظ ہے, ذرا دل کے کانوں سے سننا, سرکار کی حدیث پاک ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ زبان پر نعرے تھے, صرف ایک نہیں, فرمایا کہ سارے مدینے کے مرد, بچے, عورتیں, سب کے سب گلیوں میں پھیل گئے, چھتوں پر چڑھ گئے, چوراہے میں, ورنہ سڑکوں پر, سب یہی کہہ رہے تھے جاء
نبی اللہ، جاء نبی اللہ، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ۔ اگر اس کا ترجمہ اردو زبان میں کرے تو یہ ہوگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے تمام صحابہ نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے کہا وہ آمد تھی مکہ سے مدینہ کہ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگ گئے، اور جب آمد ہوئی مصطفیٰ کی اس جہاں سے اس جہاں پھر کیوں نہ نعرے لگے؟ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ کہا ہم بھی حضور کی آمد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں۔ کیوں؟ حضور مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ نے یہ نعرے لگائے، جاء محمد رسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ اچھا، جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا۔ جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا۔ ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ۔ واہ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ کا جو نعرہ ہے یہ عین حدیث رسول سے ثابت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جاء نبی اللہ۔ پھر دیکھیں حضرت ابو بردہ، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی، آپ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے سے ارادے سے آئے نا، حضور کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آئے، 70 سوار ان کے ساتھ تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 سوار بھی تھے۔ رات کا وقت تھا، رات کا گھپ اندھیرا تھا۔ جب بریدہ اسلمی آیا، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ سرکار فرماتے ہیں آنے والا کون ہے؟ اس نے کہا بریدہ ہوا۔ کیا کہا؟ بریدہ ہوا۔ حضور نے فرمایا بردنا امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نے نیک فال نکالی۔ یہ برے فال نہیں نکالنے چاہیے، نیک فال ہی نکالنے چاہیے۔ لیکن اب بندہ جا رہا ہے سفر پر، آگے کالا کتا آ گیا، کالی بلی آ گئی، یا کوئی ایسا بندہ مل گیا، یا کوئی جانور جو ہے وہ بولنے لگا، تو کہتے ہیں دیکھیں جی سفر جو ہے ہمارا منحوس ہوگا۔ یاد رکھیں سفر میں نحوست نہیں ہوتی جی، نہ کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے۔ یہ نحوست والا فال نکالنا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اگر بندے کو کوئی ایسی چیز نظر بھی آتی ہے تو وہ اچھا فال نکالے، اس کا تصور درست کر لے، اچھا کر لے۔ جیسے دیکھیں بریدہ نے کہا کہ میں بریدہ ہوں، حضور نے فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر بریدہ نام کے کئی لوگ تھے، حضور نے فرمایا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے آیا ہے؟ اس نے کہا قبیلہ اسلمی سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب ہم سلامت ہو گئے، اب ہم سلامت ہو گئے۔ بریدہ 70 سواروں کو لے کر حضور کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ جب نبی پاک کے پاس آیا، حضور نے نام پوچھا تو فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قبیلہ پوچھا، فرمایا ہم صحیح سلامت ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے۔ جب حضور کے قریب آیا، میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تو قدموں میں گر گیا، سبحان اللہ، قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، خدا کی قسم جو بھی دیکھتا تھا نا، جتنا بھی حضور کا دشمن ہوتا تھا وہ سرکار کا اتنا بڑا عاشق ہو جاتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شخص طواف کعبہ کرتے ہوئے حضور کے پیچھے تعاقب کر رہا تھا کہ میں کوئی موقع تلاش کروں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دوں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے جب برے ارادے سے ایسے سامنے آیا نا، حضور نے فرمایا فلاں ہے؟ عرض کی جی فلاں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دل کے اندر فلاں خیال کر کے آیا ہے؟ فوراً مکرنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا نا، وہ کہتا ہے میں نے ٹھنڈک اپنے دل و دماغ کے اندر محسوس کی، حضور کے دست مبارک کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جب حضور کا ہاتھ میرے سینے پہ نہیں آیا تھا بہت بڑی دشمنی کرتا تھا، جب حضور کا ہاتھ میرے سینے پہ آ گیا اب حضور سے بڑا محبوب ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، حضور سے بڑا محبوب ہی کوئی نہ رہا۔ کہتا ہے حضور کی محبت میرے دل میں آ گئی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، قتل کا ارادہ دل میں ڈال کے آیا تھا، میرے نبی نے دل کی بات جان کے بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، دل کی بات غیب ہے نا، مگر میرے آقا نے دل کی بات کو جان کے بتا دیا۔ وہ حضرت حذیفہ آئے نا، وہاں سے کہتے ہیں ماں آج اجازت دے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اور سرکار سے اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کروانی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، حضور کا زمانہ پایا ہے، جاؤ اپنے لیے بھی میرے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤ۔ حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار نماز میں تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حضور نماز مغرب تھی، نماز مغرب سے فارغ ہوئے،
لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، گفتگو کا سلسلہ طویل ہو گیا، نماز عشاء کا وقت آیا، سرکار نے نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء پڑھانے کے بعد میرے آقا اما عائشہ کے حجرے کی طرف چلنے لگے، سرکار آگے آگے ہے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، دل کی تمنا کہتی ہے آواز لگاؤ، مگر ادھر محبت کہتی ہے، ادب کہتا ہے، عشق کہتا ہے اے حذیفہ آواز نہ لگانا، یہ عام بار کا نہیں، ادب کا عشق زیر آسماں ازہار سے نازک تر نفس گم کر دمی آجد جنید باجزید اینجا، یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے، اگر رب کے فرشتے بھی آئیں تو وہ بھی یہاں کو ادب ہو کر بیٹھتے ہیں، نبی رسول بھی آئیں سانسیں روک کر بیٹھتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کی بھی ادبی نہ ہو جائے، اے حذیفہ آواز نہیں لگانی، فرماتے میں نے آواز نہیں لگائی، حضور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، سرکار آگے آگے چلتے رہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، رات کا گھٹ اندھیرا ہے، میرے آقا نے آواز دے کر کہا آنے والا حذیفہ ہے، میں نے عرض کی جی آقا حذیفہ ہوں، فرمایا جاؤ جاؤ، رب نے تمہیں بھی معاف کر دیا، تیری ماں کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تمہاری مغفرت فرما دی ہے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، تجھے بھی معاف کر دیا، تیری ماں کو بھی معاف کر دیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، رات کے اندھیرے میں جو دل کی بات جان کے بتا دیتا ہے یہ غیب نہیں تو سبحان اللہ، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، رات کے اندھیرے میں دل کی باتیں جان کے بتا دینا۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے مجھے خوشخبری تو دے دی، پھر سرکار نے مجھے بلایا، فرمایا حذیفہ آگے آؤ، جب میں آگے آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ وہ سامنے دیکھو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ ایک اولا نظر آتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اولا کس چیز کا ہے، جن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ یہ نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ آقا یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس نے رب سے اجازت مانگی ہے، مجھے اجازت دو میں مدینے جاؤں اور تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں۔ سبحان اللہ، تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرشتے تو بہت ہیں، زمین میں بہت فرشتے ہیں، آسمانوں میں بہت فرشتے ہیں، مگر اس فرشتے کے بارے میرے نبی کو کیسے پتا چلا کہ یہ آسمانوں میں رہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ آسمانوں میں رہتا ہے۔ معلوم ہوا میرے آقا ایک ایک فرشتے کی شکل بھی پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا جو فرشتوں کو پہچانتے ہیں وہ تجھے مجھے نہیں پہچانتے، سبحان اللہ، وہ تجھے اور مجھے نہیں پہچانتے۔ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں نا، میں نے عرض کی آقا ان پہاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر کون ہے جو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی وہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر رکھا ہے وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا وہ پتھر، حضور نے فرمایا ہے علی وہ پتھر یہ آج سے نہیں اعلان نبوت سے پہلے کا پڑھتا ہے اور میں مصطفیٰ پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا بڑی قابل توجہ بات ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ سنی حدیثیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، میں نے کہا اٹھا بیہقی، اٹھا دارمی، اٹھا دار قطنی، ان سب نے یہ حدیث پاک لکھی، میرے نبی نے علی کے ذریعے آنے والی امت کو پیغام دیا اور میرے غلاموں درود و سلام پڑھتے آؤ، تعارف کی ضرورت نہیں، جو مصطفیٰ پتھروں کو پہچانتا ہے وہ اپنی امت کو بھی پہچانتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، امت کو بھی پہچانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، آسمانوں میں رہتا ہے، مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ عرض کی آقا اچھا آپ کو سلام کرنے آیا؟ حضور نے فرمایا ہاں، استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے ان یسلم علیہ، تاکہ مجھ پر سلام کرے اور مجھے سلام پیش کرے، یہ سلوٹ کرنے آیا ہے مدینہ طیبہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آقا اچھا آپ کو سلام کرنے آیا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے مدینے آتے ہیں اور تم جہاں سے مرضی حضور پر سلام پڑھنے لگ جاتے ہو، جدھر بھی کوئی بیٹھا ہے وہیں سے سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ محفل میلاد ہو رہی ہے حضور پر سلام پڑھتے ہیں، ہم اگر محفل معراج ہو رہی ہے حضور پر سلام پڑھتے ہیں، اپنی مسجد میں سلام پڑھتے ہیں، ہر جگہ سے سلام پڑھتے ہیں، ہر جگہ سے حضور سنتے ہیں، سبحان اللہ، ہر جگہ سے حضور سنتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، کیا فرشتہ مدینے میں آ کر حضور کو سلام کرنے آیا
جہاں تھا وہاں نہیں پڑھتا تھا؟ سبحان اللہ. کہتے پڑھتا تھا تو دلیل؟ میں نے کہا دلیل رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. میں نے کہا زمین والے بھی بھیجتے ہیں، آسمان والے بھی بھیجتے ہیں، جہاں جہاں فرشتے ہیں وہیں سے بھیجتے ہیں. میں نے کہا یہ فرشتہ جہاں تھا وہاں سے بھی پڑھتا تھا. پھر اجازت مانگی، مولا ایک بار اجازت دے تاکہ مدینے بھی پڑھ گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا ہم بھی حضور پر درود و سلام جہاں ہیں وہاں سے بھی پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں مولا ایک موقع یہ بھی عطا کر کے تیرے مصطفیٰ کے مدینے میں جا کر بھی سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی، قرآن پاک میں صرف صلاۃ کا ذکر نہیں، سلام کا ذکر بھی ہے. آپ دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا یہ جو درود ابراہیمی ہے تھوڑا سا تصور کریں، بڑے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ. درود ابراہیمی میں کوئی سلام کا صیغہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی توجہ کریں سلام کا. اللہم صلی علی محمد تو ہے، سلم ہے نہیں. ذرا توجہ فرمائیں. اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، سلم ہے؟ سلم نہیں. توجہ فرمائیں. اگر درود ابراہیمی آپ کو آتا ہے سلم نہیں ہے، میں نے کہا پھر قرآن تو کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام تو خوب خوب بھیجو. ہائے ہائے سبحان اللہ. درود کا ذکر بھی ہے لیکن سلام میں ہے تاکید. کیا ہے؟ تاکید. یعنی اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے. درود بھی واجب، سلام بھی واجب. میں نے کہا جو بندہ درود ابراہیمی پر زور لگاتا ہے، کہتا ہے جی افضل درود ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ درود سب سے بہترین ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں درود ابراہیمی پر زور لگانے والا، باقی ہر درود کو بدعت کہنے والا، مجھے یہ بتائے نبی پاک پر درود تو بھیج لیں گے، سلام کیسے بھیجیں گے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ بات؟ میں نے کہا درود تو پڑھ لیں گے درود ابراہیمی پڑھ کر. اللہ فرماتا ہے صلو علیہ، یہاں آیت بس نہیں، آگے ہے وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. میں نے کہا درود ابراہیمی کو افضل کہنے والا، باقی درودوں کو بدعت اور نجائز کہنے والا، بتائے سلام کیسے پڑھے گا نبی پر؟ سبحان اللہ. سلام کیسے پڑھے گا نبی پر؟ میں نے کہا اصل میں مسئلہ سمجھے ہی نہیں. اب میں آپ کو سمجھاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ التحیات حضور صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے صحابہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سکھاتے تھے. اچھا سورۃ فاتحہ کتنا اہم ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگہ نور نظر آپ کے بیٹے سورۃ فاتحہ استاد کے پاس پڑھ گئے نا تو آپ نے اسے 10,000 درہم کا انعام دیا. استاد کو 10,000 درہم کا انعام دیا. حضرت فاروق اعظم نے سورہ بقرہ سیکھی تو آپ نے سورہ بقرہ سیکھنے کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا، لنگر پکایا، صحابہ کو بلایا، دعوت کھلائی. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ اہم ترین سورت ہے. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمیں سورۃ فاتحہ سکھاتے تھے التحیات بھی ایسے ہی سکھاتے تھے. التحیات کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے. التحیات للہ قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں تیرے لیے. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. یہ سلام کا طریقہ آ گیا تھا التحیات میں. اب صحابہ نے عرض کیا آقا نماز میں سلام تو آپ پر بھیجنا ہے یوں جیسے آپ نے سکھایا التحیات میں، اب بتائیں درود کیسے بھیجنا ہے؟ حضور نے فرمایا درود ابراہیمی سکھا کر یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. ابراہیمی سکھایا. میں نے کہا نماز میں سلام کا طریقہ بتایا، التحیات میں درود کا طریقہ بتایا، درود ابراہیمی میں. پھر نبی پاک نے یہ صلاۃ و سلام دونوں نماز میں سکھائے تو یہ ان کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ان کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے. میں نے کہا نماز کے باہر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے جس میں صلاۃ بھی ہو، جس میں سلام بھی. سبحان اللہ. یار لوگ سمجھے نہیں نا، بس انہوں نے کہا دیکھو جی حضور نے درود پاک سکھا دیا، وہ
بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بندہ کانا بھیگا دیکھا ہے نا آپ نے, وہ ایک نگاہ سے نظر آتا ہے, اس کو دوسری سے نظر نہیں آتا, دوسری طرف والے ختم. توجہ ہے سبحان اللہ. تو میں نے کہا رب نے ہمیں دی ہیں دو آنکھیں. کتنی؟ دو آنکھیں دی ہیں نا, ہم نے دونوں سے دیکھنا ہے, ہم نے دونوں سے دیکھنا ہے. دیکھیں دونوں آنکھیں کیسے, رب نے دو آنکھیں دی ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم نے اس سے محبت کرنی ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب وطن کو قربان کرنے کا وقت آئے تو پھر دین پر قربان بھی کر دیا جاتا ہے. دین پر وطن کو قربان بھی کر دینا پڑتا ہے. آپ دیکھو نا جو لوگ ہندوستان سے یہاں آئے وہ دین کی خاطر آئے تھے نا. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی تو اعلان تھا, یہاں ہم قرآن کے اصولوں کو آزمائیں گے, یہاں ہم نبی کے دین کا نفاذ کریں گے. میں نے کہا ہندوستان سے لوگ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کی زمینیں اچھی تھی, ہندوستان کی زمینیں اچھی نہیں تھی, یہاں کچھ اور تھا وہاں کچھ اور تھا. نہیں, بلکہ وہ کلمے کے لیے آئے, نبی کے دین کے لیے آئے, قرآن کے لیے آئے, تاکہ یہاں آئے اور اسلام کے سائے میں اپنی زندگیاں بسر کریں. سبحان اللہ. یہ تو الگ بدقسمتی کے اسلام نافذ نہ ہو سکا, ٹھیک ہے, یا قرآن کا اصول قانون نافذ نہ ہو سکا, لیکن ہجرت کر کے آنے والے اس لیے آئے. اس لیے علماء کہتے ہیں مدینے کے بعد جو مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی اس سے دوسری بڑی ہجرت یہی ہے جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی تھی. سبحان اللہ. ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی تھی. حضرات گرامی, یہ اس لیے مسلمان آئے تھے یہاں پر تاکہ قرآن کے اصولوں پر عمل کریں, تاکہ دین کا یہاں پر نفاذ ہو. میں کہتا ہوں وطن تو قربان کیا تھا نا کلمے کے لیے, اور نبی پاک نے بھی وطن کو قربان کیا تھا. وطن کیسا؟ وطن مکہ جیسا. سبحان اللہ. 13 سال گزارے, وہاں خانہ کعبہ بھی ہے, مطاف بھی ہے, حجر اسود بھی ہے, صفا مروہ بھی ہے, عرفات بھی ہے, مینا بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے. میرے نبی نے اس وطن کو جہاں پیدا بھی ہوئے 13 سال کا عرصہ بھی گزارا. خیر بات کیوں کہا کہ اے محبوب یہاں انہوں نے مکہ والوں نے تیری اور تیرے غلاموں کی زندگی کر دی ہے اجیرہ. یہ کبھی اوجھڑیاں ڈالتے ہیں, کبھی پتھر مارتے ہیں, کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں, کبھی آپ کے غلاموں کے پیٹ پر بھاری بھر کر پتھر رکھ دیتے ہیں, کبھی انگاروں پر لٹاتے ہیں, کبھی بھٹیوں میں ڈال دیتے ہیں, کبھی شیاب ابی طالب میں معصور کر دیتے ہیں. آپ پر انہوں نے زندگی کا عرصہ تنگ کر دیا. اے مصطفیٰ جہاں دین آزاد نہ ہو وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. رب نے فرمایا محبوب مکہ میں دین آزاد نہیں, یہ کہتے ہیں غلام بن کر رہے, دین بھی دین والے بھی. اے محبوب مکہ چھوڑ مدینہ جا تاکہ وہاں تجھے بھی آزادی ہو, تیرے دین کو بھی آزادی ہو. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے مکہ جیسا وطن دین پر قربان کر دیا, دین پر قربان کر دیا. میں نے کہا ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اندھے ہو کر یہ نہیں کہ وطن کو بک بک کریں اور دین کا ہی دامن تھام لیں, یا ہم صرف مطلب ہے کہ وطن کو ہی تھام دیں اور دین کو چھوڑ دیں. نہیں, ہم نے دین کو بھی دیکھنا ہے, وطن کو بھی دیکھنا ہے. وطن بھی ہمارے لیے اہم ہے, دین بھی ہمارے لیے اہم ہے. ہماری دو آنکھیں ہیں تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہے, لیکن جب وقت آئے تو پھر دین پر وطن کو قربان کرنا ہے. وطن پر دین کو قربان نہیں کرنا, وطن پر دین کو قربان نہیں کرنا. کیوں؟ اگر وطن پر دین کو قربان کرے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے کلمے کا بھی اعتبار نہیں. میرے نبی نے مکہ جیسے وطن کو جہاں پیدا ہوئے میرے آقا, آئے ہائے میلاد کا مہینہ ہے نا, محفل میلاد, جہاں حضور پیدا ہوئے اسے قربان کر دیا. حضور مکہ میں پیدا ہوئے. جس رات میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی نا, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, مکہ کی عورتیں بیٹھ کر کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی کہ آج لگتا ایسا ہے کسی نے یمن کا سارا عطر اٹھا کر مکہ میں چھڑک دیا. یمن کا سارا عطر اٹھا کر مکہ میں چھڑک دیا ہے. رب نے خوشبوئیں پھیلا دی آمد مصطفیٰ پر, آمد مصطفیٰ پر خوشبوئیں پھیلا دی. جبرائیل نے جھنڈے لگائے, ایک جھنڈا مشرق میں, ایک جھنڈا مغرب میں, ایک جھنڈا خانے کعبے کی چھت پر. یہ جھنڈے لگا کر جبرائیل نے بتا دیا, یہ جھنڈے لگا کر جبرائیل نے بتا دیا ارے آنے والا جو مصطفیٰ ہے, ہر کسی کی نبوت محدود تھی,
اس کی نبوت عالمگیر ہے، رسالت ہواگیر ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نبوت اسی کی ہوگی۔ اس کا مرکز اور مین دفتر مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جبرائیل نے جھنڈے لگائے اور فرشتوں نے خوشبوئیں چھڑک دی، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی، سرکار پیدا ہوئے، میں نے سرکار کو دیکھا نا تو سرکار کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، حضور کے کندھا بھی ہوا تھا، اور حضرت صفیہ کہتی ہے میں قریب گئی، میں نے کہا حضور کو غسل دلاؤں، ہاتھ پیغمبر سے آواز آئی او صفیہ پیچھے ہٹ جا، تکلیف کی ضرورت نہیں، ہم نے غسل بھی دے کر بھیجا ہے۔ ناک بھی کٹی ہوئی تھی، ختنہ بھی ہو چکا تھا، اور حضور نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، رافعا یدیہ الی السماء، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور زبان پہ یہ کلمے جاری تھے اللہم ہب لی امتی، سبحان اللہ، مولا میری امت کی بخشش فرما۔ میں نے کہا لوگ مانگتے ہیں دلیلیں، میں کہتا ہوں یار بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار کہ پتہ نہیں میلاد مصطفیٰ کی دلیلیں کیوں مانگتے ہیں؟ کہ میلاد کوئی شرک ہے؟ میلاد تو تب شرک ہو کہ وہ خدا کا میلاد بھی منائے، کوئی خدا کا میلاد مناتا ہے؟ ہم تو بابانگے دون کہتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں نبی خدا کے بعد نبی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنا بڑا مقام ماننے کے بعد پھر بھی ہم کہتے ہیں حضور کی والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، میرے نبی پیدا بھی ہوئے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے۔ میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، تو خدا کا کنبہ بیان کر کے دکھا، ہم تو نبی کا کنبہ بیان کرتے ہیں، اور ہم تو شرک کا توڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ میلاد شرک پیدا نہیں کرتا، یہ شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کا جتنا بھی مقام بیان کریں پھر بھی کہتے ہیں پیدا ہوئے، سبحان نبی پیدا ہوئے، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو یہ حضور کے آمد کے معجزات تھے، آمد کے معجزات، پیٹ میں تھے تو معجزہ یہ تھا، اما آمینہ فرماتی ہے میں اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ہلکا پھلکا، جیسے عورتوں کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں میرا پیٹ اس طرح بڑا نہیں ہوا جیسے عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہیں، میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہیں میں پہلے سے بھی اپنے آپ کو زیادہ ہلکا پھلکا حشاش بشاش محسوس کرنے لگی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ فرماتی ہیں کسی طرح کا کوئی سیکل نہیں، میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں۔ ارے ہلکا پھلکا کیسے محسوس نہ کرتی؟ رب آپ کی ماں کے پیٹ سے آپ کو غذا دیتا تو آپ اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرتی یا بوجھ محسوس کرتی؟ رب نے آپ کی ناپ ہی نہیں رکھی تھی، سرکار پیدا ہوئے، سچی اور سچی حدیث ہے، ناپ کٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہر بچہ آئے ناپ ہوتی ہے، ناڑا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے، غذا ملتی ہے۔ رب نے آپ کا ناڑا نہ بنا کر، ناپ کو کاٹ کر رب نے بتا دیا میرے مصطفیٰ کی غذا وہ نہ تھی جو عام بچوں کی ہوتی ہے، رب نے خوراک کی نور کی بنائی، سبحان اللہ، رب نے خوراک بھی نور کی عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضور پیدا ہوئے تو ناپ کٹی ہوئی، یہ ناپ بریدہ پیدا ہونا میرے نبی کا معجزہ، ختنہ شدہ پیدا ہونا میرے نبی کا معجزہ، غسل کر کے آنا میرے نبی کا معجزہ، کندھا کر کے آنا میرے نبی کا معجزہ، سرما لگا کے آنا میرے نبی کا معجزہ، پیدا ہوتی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا میرے نبی کا معجزہ، میں نے کہا سجدہ کرنا میرے نبی کا معجزہ، اور میرے آقا کا امت کو یاد کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ۔ میں نے کہا سارا سال یاد نہ کیا کر، جب 12 آئے اس دن تو یاد کر لیا کر کہ نبی نے تجھے بھی یاد کیا ہے، سبحان اللہ، نبی نے تجھے بھی یاد کیا ہے۔ میں نے کہا جس کی ولادت اتنا بے نظیر ہے بندہ اس کو کہے اپنے جیسا تو پھر عقل کا بے وقوف ہے، عقل کا احمق ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا جس کی ولادت اتنا بے مثال، نہ کوئی آلودگی نہ کوئی آلائش، صاف اور ستھرے پیدا ہوئے، سجدے کے قابل پیدا ہوئے۔ اچھا ابھی ہم بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بندہ بے وضو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھے گا، یہ نماز پڑھے گا نفلیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا نا۔ اگر ظہر کا ٹائم آ جائے تو وضو کرنے کے لیے جائے گا۔ دیکھو یہ مسئلہ سن لو، اگر کوئی بندہ بے وضو سجدہ کرے خدا کو، بھول کر کرے تو حرام ہے، جان بوجھ کر کرے تو کفر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بھول کر کرے تو کیا ہے؟ حرام۔ بے وضو سجدہ خدا کو کرے، بھول کر تو حرام، جان بوجھ کر کرے تو کفر۔ میں نے کہا میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، میرے نبی نے بتا دیا میں وضو بھی کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، وضو بھی کر کے آیا ہوں۔ سرکار نے
سر سجدے میں رکھا، رب نے اعلان کر دیا جعلت الارض مسجدا، اے مصطفیٰ تیرے سجدے کی برکت ہے، پہلے ہر جگہ مسجد، ہر زمین کا ٹکڑا مسجد نہ تھا، تیرا ماتھا زمین پہ لگا ہے، پوری روئے زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے لوگ عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے میں جاتے تھے، اب حضور کا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ حضور کی برکتیں تو ہیں۔ پھر حضور نے بخشش کی دعا کی امت کو یاد کیا۔ اب مختصر چٹکلا عرض کروں، دیکھو نبی پاک نے آتے ہی امت کو یاد کیا، کہتے ہیں نبوت ملی 40 سال کے بعد، کتنا؟ 40 سال کے بعد۔ میں نے کہا سارے علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے آتے ہی امت کو یاد کیا ہے۔ میں نے کہا جو امت کو آ کر یاد کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی تو بن کر آئے تھے، تبھی تو امت کو یاد کیا یار، نبی تو ہے تبھی تو اعلان نہیں ہوا۔ پہاڑ بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درخت بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں نے کہا یہ نبی اللہ رسول اللہ جو پہاڑ درخت کہہ رہے ہیں، درخت اور پہاڑ بھی مانتے تھے۔ اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے، نبوت کے تاج پہلے چھکا کے آئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان گرامی، دعا کرتا ہوں پروردگار عالم حاجی صاحب کی بلا کی زندگی دراز فرمائے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے بیٹوں کی خیر فرمائے، مال میں